بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل علم کی بات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، تاج محل بادشاہ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز سے محبت کی نشانی ہے، جو کہ ساری دنیا میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغل سلطنت میں بے پناہ اختیارات کی حامل ملکاؤں میں ممتاز محل کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کا اصل نام ارجمند بیگم تھا اور ان کا انتقال 17 جون 1631 عیسوی کو برہان پور میں 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ہوا۔ ممتاز محل مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی تیسری اور سب سے محبوب بیوی تھی۔ دونوں کے 14 بچے تھے، جن میں سے 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے سلامت رہے۔ بیٹیوں میں جہاں آرا شاہ جہاں کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھی اور بادشاہ کے زیادہ قریب تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جہاں آرا کی زندگی اور ممتاز بیگم کی وفات کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں، جو کہ حقیقی معنوں میں اپنے اندر دلچسپ معلومات رکھتے ہیں۔ ان حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل علم کی بات کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے کہ ان کی اہلیہ ممتاز محل کے کمرے سے ایک ہرکارا دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ ملکہ ممتاز محل کی حالت نازک ہے۔ جہاں آرا دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئیں اور انہی قدموں سے لوٹ کر اپنے والد کو خبر دی کہ والدہ کا درد ذاہ برداشت سے باہر ہے اور بچہ ان کے پیٹ سے نکل نہیں پا رہا۔ شاہ جہاں نے اپنے دوست حکیم علم الدین وزیر خان کو طلب کیا، لیکن وہ بھی ممتاز محل کی تکلیف کو کم کرنے میں ناکام رہے۔ معروف مورخ جادوناتھ سرکار نے اپنی کتاب اسٹڈیز ان مغل انڈیا میں شاعر قاسم علی آفریدی کے حوالے سے لکھا، اپنی ماں کی مدد کرنے میں بے بسی محسوس کرنے والی جہاں آرا نے غریبوں میں جواہرات اس امید پر تقسیم کروائے کہ خدا ان کی دعاؤں سے ان کی والدہ کو صحت دے دے۔ دوسری جانب شاہ جہاں بھی غم سے نڈھال تھے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں ممتاز محل کی کوکھ کے اندر بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے لکھا، یہ عام خیال ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہی رونے لگتا ہے تو ماں کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ ممتاز محل نے شاہ جہاں کو اپنے پاس بلا کر اپنے قصوروں کی معافی مانگی اور اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، اگر ممکن ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ ہر حال میں آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ ممتاز محل نے کہا کہ میری موت کے بعد آپ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کروائیں جو اس دنیا میں ابھی تک تعمیر نہیں کیا گیا۔ جادوناتھ نے لکھا، اس کے فوراً بعد انہوں نے گوہر آرا کو جنم دیا اور خود ابدی نیند سو گئیں۔ بہت سے مورخین نے بعد میں ذکر کیا کہ شاہ جہاں اس صدمے سے کبھی نہیں نکل پائے۔ زیڈ اے ڈیسائی نے جہاں آرا نامہ آف عنایت خان میں لکھا ہے کہ شاہ جہاں نے موسیقی چھوڑ دی اور سفید کپڑے پہننے لگے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور وہ اینک پہننے لگے۔ پہلے جب ان کا ایک بھی بال سفید ہوتا تو وہ اسے اکھڑوا دیتے، لیکن ممتاز کے مرنے کے 1 ہفتے کے اندر ان کی داڑھی اور بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ جہاں کا اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا اور بیٹے دارالشکوہ پر انحصار بڑھ گیا۔ جہاں آرا 2 اپریل 1614 کو پیدا ہوئی۔ ایک دربار کی اہلیہ خری خانم بیگم نے انہیں شاہی طور طریقے سکھائے۔ جہاں آرا بلا کی حسین ہونے کے ساتھ بڑی عالم فاضل بھی تھیں۔ انہوں نے فارسی زبان میں 2 کتابیں تحریر کی۔ 1668 میں آباد ہونے والے نئے شہر شاہ جہاں آباد کی 19 عمارتوں میں سے 5 ان کی نگرانی میں تعمیر کی گئی تھیں۔ سورت کی بندرگاہ کی پوری آمدنی ان کے حصے میں آتی تھی۔ اس کا اپنی صحابی نامی جہاز تھا جو ڈچ اور انگریزوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے 7 سمندر پار جاتا تھا۔ مشہور مورخ اور ڈائٹرز آف دی سن کی مصنفہ ارا مکھوتی بتاتی ہیں کہ جب میں نے مغل خواتین پر تحقیق شروع کی تو پایا کہ شاہ جہاں آباد، جسے ہم آج پرانی دلی کہتے ہیں، کا نقشہ جہاں آرا بیگم نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس وقت سب سے خوبصورت بازار چاندنی چوک بھی انہی کی دین ہے۔ وہ دلی میں اس وقت تک کی سب سے اہم خاتون تھیں۔ ان کی بہت قدر و منزلت تھی اور وہ بہت ہی زیرک بھی تھی۔ دارالشکوہ اور اورنگزیب میں دشمنی تھی۔ جہاں آرا نے دارالشکوہ کا ساتھ دیا، لیکن اورنگزیب جب بادشاہ بنے تو انہوں نے جہاں آرا کو ہی بادشاہ بیگم بنایا۔ بادشاہ بیگم کا خطاب مغل سلطنت کی سب سے مؤثر خاتون کو دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے نور جہاں کا نام تھا۔
جہاں آرا کا شمار مغل عہد کی سب سے تہذیب یافتہ خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کی سالانہ آمدنی اس وقت 30 لاکھ روپے تھی۔ آج کے دور میں اس کی قیمت 2 سے 3 ارب روپے کہی جا سکتی ہے۔ مغل دور کی رعایا بھی ان پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ ایک اور مورخ رعنا صفوی کہتی ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شہزادی تھیں یا شاہ جہاں کی بیٹی یا اورنگزیب کی بہن تھی، وہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت تھیں۔ جب وہ صرف 17 سال کی تھیں تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور انہیں بادشاہ بیگم بنایا گیا، جو اس زمانے میں کسی عورت کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ جب وہ بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو وہ اپنے یتیم بھائی بہنوں کی دیکھ بھال تو کرتی ہی تھیں، اپنے باپ کو بھی سہارا دیتی تھیں، جو اپنی اہلیہ کے انتقال کے بعد بہت غمزدہ تھے۔ 1644 میں جہاں آرا کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ جب وہ قلعے کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی تو راہداری میں روشن ایک مشعل ان کے جامے میں آگ لگ گئی اور 11 ماہ تک انہیں بستر پر رہنا پڑا۔ خادموں نے ان پر کمبل پھینک کر آگ بجھائی، وہ بری طرح جل گئیں اور ان کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ متھرا سے راکھ لائی گئی جس سے انہیں آرام تو آیا، لیکن پھر زخم ابھر آتا۔ پھر ایک نجومی نے بتایا کہ جہاں آرا کو کسی کی معافی کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں کسی کی بد دعا لگی ہے۔ خادموں سے پوچھا گیا کہ جہاں آرا نے حال ہی میں کسی کو کوئی سزا تو نہیں دی۔ یہ پتہ چلا کہ ایک فوجی ان کی ایک خادمہ پر ڈورے ڈال رہا تھا تو انہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اسے کچلوا دیا تھا۔ سپاہی کے خاندان کو طلب کیا گیا اور ان سے معافی نامہ لکھوایا گیا اور انہیں پیسے دیے گئے۔ پھر جہاں آرا کا مرض جاتا رہا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ فرانسیسی مورخ فرانسوا برنیز نے اپنی کتاب ٹریولز ان دا مغل امپائر میں لکھا، جہاں آرا بہت خوبصورت ہیں اور شاہ جہاں انہیں بے پناہ چاہتے ہیں۔ جہاں آرا اپنے والد کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ دسترخوان پر کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا جو ان کی نگرانی میں نہ بنا ہو۔ کہتے ہیں کہ جہاں آرا تمام عمر غیر شادی شدہ رہیں۔ اس کے لیے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی ان کے معیار کا شخص نہ مل سکا۔ دارالشکوہ اور اورنگزیب کے درمیان جنگ میں جب دارالشکوہ کو شکست ہو گئی تو جہاں آرا اور اورنگزیب کے پاس ایک تجویز لے کر گئیں کہ مغل سلطنت کو شاہ جہاں کے 4 بیٹوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، لیکن اورنگزیب نے اسے قبول نہیں کیا۔ جب اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو جہاں آرا نے کہا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہیں گی۔ آصف خان دہلوی بتاتے ہیں، جب ممتاز محل کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے شاہ جہاں کے ساتھ اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرا کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ وعدہ لیا، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے والد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ دہلوی کا کہنا ہے کہ تاریخ سے قطع نظر اگر اس کہانی کو آج کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ پائیں گے کہ جہاں آرا نے اپنی مرتی ہوئی ماں کے دیے وعدے کو نبھایا۔ اورنگزیب نے جب آگرے کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور ان کا شاہ جہاں کے لیے جو رخ تھا اسے دیکھتے ہوئے جہاں آرا نے یہ مناسب سمجھا کہ برے وقت میں وہ اپنے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے پر بھی اورنگزیب اپنی بڑی بہن جہاں آرا کی اتنی ہی عزت کرتے تھے جتنی وہ دارالشکوہ اور شاہ جہاں کی کرتے تھے۔ ستمبر 1681 میں 67 سال کی عمر میں جہاں آرا نے وفات پائی۔ ان کی وفات کی خبر اورنگزیب کو اس وقت ملی جب وہ اجمیر سے دکن کے لیے کوچ کر چکے تھے۔ انہوں نے جہاں آرا کے غم میں 3 دن کے لیے شاہی فوج کو روک دیا۔ جہاں آرا کو ان کی خواہش کے مطابق دہلی میں معروف صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل علم کی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔